السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عذاب قبر کا بیان پارٹ نمبر 3 کے ساتھ محمد آصف حاضر خدمت ہے۔ تو سامعین و ناظرین، انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم عذاب قبر کے حوالے سے بقیہ معلومات حاصل کریں گے، اور یہ انشاءاللہ اس سلسلے کی آخری ویڈیو ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے عربی عبارت پڑھوں گا۔ میرے سامنے مشکات المصابیح کتاب الایمان باب عذاب قبر کے اسباب کا بیان سکرین پہ کھلا ہوا ہے اور آپ کو بھی نظر آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے میں عربی عبارت پڑھوں گا، اس کے بعد اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حدیث کا نمبر ہے 131۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ وعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یأتیہ ملکان فیجلسانہ فیقولان له من ربک فیقول ربی اللہ فیقولان له ما دینک فیقول دینی الاسلام فیقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فیکم فیقول هو رسول اللہ فیقولان له وما يدریک فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الآية قال فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيفتح له قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له فيها مد بصره وأما الكافر فذكر موته قال ويعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان من ربك فيقول ها لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها لا أدري فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار قال فيأتيه من حرها وسمومها قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ثم يقيض له أعمى أصم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا ثم يعاد فيه الروح رواہ احمد و ابو داود۔ تو سامعین، عربی عبارت مکمل ہوئی۔ آئیے اب آپ کے سامنے ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، یعنی جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو دفنانے کے بعد جب لوگ چلے جاتے ہیں تو دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، تو اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں یہ آدمی جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے، بھیجے گئے تھے، کون تھے؟ تو وہ جواب دے گا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں تمہیں کس نے بتایا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تو میں اس پر ایمان لے آیا اور تصدیق کی۔ اس کا یہ جواب دینا، یعنی اس میت کا صحیح جواب دینا، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق ہے کہ اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں سچی بات پہ ثابت قدم رکھتا ہے۔ یعنی جو ایمان لاتے ہیں دنیا میں تو اللہ قبر میں جب سوال و جواب ہوتے ہیں تو اللہ انہیں ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ آسمان سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، اسے جنتی بچھونا بچھا دو، جنتی لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک کھڑکی دروازہ کھول دو، اس کے لیے جنت کا بستر
جنت کا لباس، یہ سارے انتظامات کر دیے جاتے ہیں۔ جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہاں سے معطر باد نسیم اس کے پاس آتی ہے، اور اس کی حد نگاہ تک اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، کھول دی جاتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی موت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹایا جاتا ہے تاکہ سوال و جواب ہوں۔ 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہائے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں وہ شخص جو تم میں بھیجے گئے تھے کون تھے؟ پھر وہ وہی جواب دیتا ہے کہ ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ اللہ اکبر! آسمان سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے اس نے جھوٹ بولا ہے، لہذا اسے جہنم سے بستر بچھا دو، جہنم سے لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہنم کی حرارت اور وہاں کی گرم لو اس تک پہنچے گی، فرمایا اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے حتیٰ کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں۔ اللہ کی پناہ! اور اس کے علاوہ اس میت پر پھر ایک اندھا اور بہرا داروغہ مسلط کر دیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا بڑا ہتھوڑا ہوتا ہے۔ اگر اسے پہاڑ پر مار دیا جائے، پہاڑ پر مار دیا جائے ایک بار مارنے سے تو وہ پہاڑ مٹی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اس ہتھوڑے کے ساتھ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ اس میت کو مارتا ہے تو جب مار پڑتی ہے تو وہ چیخو پکار کرتا ہے تو جن و انس کے سوا، جنوں انسانوں کے علاوہ مشرق اور مغرب کے درمیان موجود ہر چیز اس مار کو سنتی ہے، اس کی آواز کو سنتی ہے، اور وہ میت مٹی ہو جاتا ہے تو پھر روح کو دوبارہ اس میں لوٹا دیا جاتا ہے، یعنی یہ عذاب کا سلسلہ اس کے ساتھ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو سامعین، اس حدیث پاک میں عذاب قبر کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ بھائیو، قبر کا عذاب بہت سخت ہے، قبر کی تنگیاں اور قبر کی وحشتیں بہت سخت ہیں۔ قبر کے اندر تنہا ہونا ہی ایک بہت بڑا عذاب ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر جو سزائیں ہیں ان کا تصور کرنے سے ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آئیے آپ کے سامنے اگلی حدیث بیان کروں جس میں صحابہ اکرام عذاب قبر سے اتنا ڈرا کرتے تھے کہ رو رو کر ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ حدیث کا نمبر ہے 132۔ میں سب سے پہلے عربی عبارت پڑھوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ پیش کروں گا۔ وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انه كان اذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه، قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه، رواہ الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی هذا حدیث غریب۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور بہت مشہور صحابی ہیں اور خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، امیر المؤمنین خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ جب حضرت عثمان کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو وہاں اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا گیا آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے نہیں روتے مگر قبر کا ذکر کر کے روتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر اس منزل میں آدمی کامیاب ہو گیا، اس کے عذاب سے بچ گیا تو اس کے بعد جو منازل ہیں وہ اس سے بھی آسان تر ہیں، اور اگر اس میں ہی نجات نہ ہوئی تو اس کے بعد جو منزلیں ہیں وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ سخت اور برا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں قبر سے زیادہ سخت اور برا منظر کبھی بھی نہیں دیکھا۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قبر کے اندر وحشت اور عذاب اور سختیاں کتنی ہوں گی۔ تو سامعین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قبر کے معاملے میں ہمیشہ ڈرا کرتے تھے اور فکر کیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ قبرستان جانا اور وہاں جا کے قبر کے عذاب کو سوچنا، اس کیفیت کو اپنے ذہن میں لانا، غور و فکر کرنا اور وہاں یہ دعا کرنا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یہ عذاب قبر سے بچاؤ کے اسباب ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ہر روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کرے گا، اس سورت کو روزانہ رات کو مکمل پڑھا کرے گا، تو یہ سورت اسے عذاب قبر سے بچائے گی۔ تو سامعین، آخری حدیث اس حوالے سے آپ کے سامنے بیان کر کے میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ حدیث کا نمبر ہے 134۔ پہلے عربی عبارت پڑھوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ پیش کروں گا۔ وعن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ 99 تنينا تنهسه وتلدغه حتى تقوم الساعة لو أن تنينا منها نفخ في الأرض ما أنبتت خزرا، رواه الدارمي وروى الترمذي نحوه وقال 70 بدل 99۔ ابو سعید یہ بھی صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر پر اس کی قبر میں 99 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں، ایک کم 100 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں اور وہ قیامت تک اسے ڈستے رہیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ اگر ان میں سے ایک اژدہا زمین پر پھونک مار دے تو زمین کسی قسم کا سبزہ نہ اگائے، اتنے زہریلے اور اتنے خطرناک قسم کے اژدہے ہوں گے۔ اس روایت کو امام ترمذی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے 99 اژدہوں کی بجائے 70 اژدہے کا ذکر کیا ہے۔ 99 ہوں یا 70 ہوں، ایک اژدہا ہی کافی ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ میری تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہا کریں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو قبر کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سامعین، عذاب قبر کا بیان مکمل ہوا، تو انشاءاللہ آگے نئے موضوع اور نئے مضمون کے ساتھ ویڈیو لے کر میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔